السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، یہ بخاری شریف کا درس ہے جو ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم بخاری شریف کی تیسری کتاب کتاب العلم کا آغاز کیے ہیں، جس کا پہلا باب پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، جس میں دو باتیں یہ بیان کی گئی تھیں کہ علم کی فضیلت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ علم کتابوں کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم اللہ سے دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، چونکہ یہ توفیق ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی اور کو یہ توفیق عطا نہیں کرتا. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے پچھلے درس سے متعلق. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم تو بہت حاصل کرتے ہیں لیکن عمل ان کے پاس نہیں ہوتا. چاہے کسی بھی چیز کا علم ہو، دلائل ان کو زبانی طور پر بہت یاد رہتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، اور جس کا عمل نہیں ہوتا وہ اہل علم نہیں ہوتا. علم عمل کا تقاضا کرتا ہے. اس ضمن میں ایک حدیث اس طریقے سے آئی ہے کہ بے عمل آدمی کے پاس علم کا رہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی خنزیر کے گلے میں ہیروں کا ہار ڈالنا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں علماء عمل والے ہوتے ہیں، تو یہ جتنے علماء سو ہیں جو توحید کے خلاف کام کرتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے اہل علم نہیں ہوتے. ان کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے قرآن میں اللہ نے کیا کہا، مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر تورات کی کتابیں لادی گئی ہیں. یہ تو گدھے ہیں، گدھے. ایک گدھے پر اگر کتابیں سوار کر دی جائیں گی تو کیا گدھا عالم بن جائے گا؟ نہیں. تو علم کا حاصل کر لینا یہی ضروری نہیں ہے، علم کے بعد عمل انتہائی ضروری ہے. اسی لیے ولی اللہ، متقی، پرہیزگار، مومن جس کو کہا جاتا ہے، وہ علم کے بعد عمل کرنے والے ہوتے ہیں. آج جو باب آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا وہ اس طریقے سے ہے کہ باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. یہ حدیث طالب علم کے لیے بھی بڑی مفید ہے اور استاذ کے لیے بھی سب سے زیادہ مفید ہے. ہم نے پہلے آپ کے سامنے کہا تھا کہ کتاب الایمان امام بخاری نے جس میں جو پڑھنے میں مشکلات تھیں عقیدے کی، علم کے بارے میں بھی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اس میں طلباء اور اساتذہ کے لیے اللہ کے نبی نے بڑی رہنمائی کی ہے. تو اس بات کے تحت ترجمہ یہ ہوگا کہ جس شخص سے یا کسی استاد سے کوئی علمی مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے، جبکہ وہ استاد یا اہل علم کسی سے گفتگو کرنے میں مصروف ہیں، تو سب سے پہلے ان کو گفتگو ختم کر لینی چاہیے اور پھر اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے. دیکھیے یہاں دو باتیں سکھائی گئیں. پہلی بات یہ ہے کہ شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع اور محل دیکھ کر سوال کرے. اگر استاد کسی کام میں مشغول ہو تو اس کے اندر مداخلت نہ کرے. جیسے میں ایک صاحب کا سوال کا جواب دے رہا ہوں، اب ادھر سے ایک صاحب ایک سوال کر رہے ہیں، میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات کو کٹ کر دوں اور پھر آپ کی بات کو نہیں. میں پہلے ان کا مسئلہ مکمل کر دوں گا اور اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کا کیا سوال تھا، آپ سوال. پہلی بات. دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے امام خستلانی بیان فرماتے ہیں، شاید آپ وحی کے انتظار میں اس کا جواب نہ دیا ہو، یا آپ دوسرے شاید اللہ کے نبی کا ایک طریقہ تھا
کہ آگے حدیث کے اندر وہ تفصیل آئے گی کہ ایک آدمی آیا سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا. جواب نہیں دینا بدگمانی کی سوچ نہیں ہو سکتی، سبب ہو سکتا ہے. چونکہ نبی تھے آپ پر وحی بھی آ سکتی ہے، اسی لیے آپ نے جواب نہیں دیا. بات وحی کی آپ جواب دینا چاہتے تھے، یا آپ کسی انسان کو کوئی مسئلہ سمجھا رہے تھے تو مسئلہ پورا ہونے کے بعد آپ جواب دینا چاہتے تھے. عمومی طور پر ہمارے پاس جو لوگ سوالات اور جوابات کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر اس قسم کی ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ ہم کسی سے بھی سوال کر رہے ہوں وہ انتظار نہیں کرتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ جلدی میں پہلے میرے سوال کا جواب دے دے. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط. کلاس روم میں اگر آپ استاذ کے سامنے ہیں، استاد اگر کوئی گفتگو کر رہے ہوں، جہاں استاد کی گفتگو ختم ہوئی طالب علم کو چاہیے کہ سوال کرے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی استاد پڑھا رہا ہو، کوئی طالب علم سوال کر رہا ہو تو استاد اس کو ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں، جھڑکے نہیں، دیکھ کر نظر انداز کر دے گا، لیکن بعد میں اس کا سوال کا جواب دے گا. یہ ادب اسلام میں سکھایا گیا طالب علم اور استاد کے درمیان، ایک اہل علم اور ایک عام آدمی کے درمیان. حدیث اس طریقے سے ہے کہ عن ابی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءه اعرابی فقال. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ علم کی مجلس تھی، لوگوں کو تعلیم اللہ کے نبی دے رہے تھے. ایسی مجلس میں ہوا یہ کہ جب آپ لوگوں سے نصیحتیں بیان کر رہے تھے تو اچانک ایک گمار، اعرابی گمار، بدو قسم کا آدمی آیا. فقال، اور کہا متی الساعہ، اے محمد قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، وہ سوال کرتا رہا لیکن اللہ کے نبی نے اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں دی. آپ برابر جو نصیحت کرنا تھا وہ نصیحت کر رہے تھے. فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے اللہ کے نبی کے اس انداز کو دیکھ کر کہا سمع ما قال فکرہ ما قال، کہ اللہ کے نبی نے سوال تو سن لیا لیکن اس آدمی کے جواب دینا آپ نے پسند نہیں فرمایا. کیوں پسند نہیں فرمایا؟ کہ وہ دوران گفتگو سوال کر رہا تھا. کبھی کبھی ہم کو بھی ایک بات آتی دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی درمیان میں سوال کرا تو میں خیریہ آپ کا جواب دیتا ہوں، ڈسٹرب ہو جاتا آدمی کا. جو ذہن میں میرے بات رہتی ہے استاذ کے وہ ختم ہو جاتی. تو اللہ کے نبی اس کو کچھ بولے نہیں، لیکن بعض لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے نبی اس آدمی کے سوال کی وجہ سے، غیر موقع غیر محل کے سوال کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے آپ نے اس کی بات کو ناپسند کیا. وقال بعضهم بل لم يسمع، بعض لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے سوال سنا ہی نہیں، آپ نے سوال سنا ہی نہیں، اسی لیے آپ نے جواب نہیں دیا. اگر آپ سوال سنتے تو جواب دے دیتے. حتی اذا قضى حدیثه قال این اراه السائل عن الساعة، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے تو فرمایا وہ سوال کرنے والا سائل کہاں ہے؟ وہ سوال کرنے والا سائل کہاں ہے؟ قال ہاں انا یا رسول اللہ، اس آدمی نے کہا کہ ہاں میں یا رسول اللہ، میں سوال کر رہا تھا، میں آپ سے سوال کر رہا تھا. قال فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، تم نے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو سن لو کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی تو قیامت آ جائے گی، قیامت کا انتظار کرو. اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی. قال کیف اذاعتها، آپ نے لوگوں نے سوال کیا امانتیں کیسے ضائع کر دی جائیں گی. قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کو، نکموں کو، جاہلوں کو امت کی قیادت، سیادت، لیڈرشپ دے دی جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت قریب آ گئی. دیکھیے یہ حدیث کا سلیس ترجمہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب اس میں کئی باتیں آ گئی. پہلی بات سوال کب کرنا چاہیے، دوسری بات استاد کو جواب کب دینا چاہیے،
تیسری بات، سوال کیے گئے سوال پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، استاد کو چاہیے یا جواب دینے والے کو چاہیے کہ اگر کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب دینے میں انتظار کریں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کی نشانی کے بارے میں اس نے سوال کیا تو قیامت کے بارے میں تھوڑی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ 6 نشانیاں جو احادیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ سورج جو ہے مغرب سے دور ہو جائے گا، یاجوج ماجوج نکل جائیں گے، دجال کا فتنہ نکلے گا، ایک تیز ہوا چلے گی جو لوگوں کو معیشت کی طرف جو ہے جمع کر کے رکھ دے گی، اور اللہ کے نبی نے کہا موتی میری موت ہو جائے گی، ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس فتح۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں تھی، بعد بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئی اور بعد بیت المقدس بھی فتح ہوا، اللہ کے نبی کی وفات بھی ہوئی۔ اس کے بعد کی 4 نشانیاں بڑی بڑی ہیں قیامت سے پہلے وہ، لیکن چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بتایا، اہل علم نے اس پر کتابیں لکھی، قریب 80 سے زائد چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتائی گئی قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ تقریباً نشانیاں ظاہر ہو چکی، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ موٹی موٹی بات، امانت ایک امانت ہوتی ہے ہمارے معاملات کی، ایک امانت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جیسے اگر کسی نے میرے پاس پیسہ دولت جائیداد رکھا، یا میں کسی مسجد کا ذمہ دار ہوں اور لوگوں سے تعاون حاصل کیا، یا میں کسی قوم کا ادارہ چلاتا ہوں اور قوم کے لیے میں نے امانت مانگا، آپ لوگوں نے دے دیا، تو میرے لیے ضروری ہے کہ امانت کا خیال رکھیں، ایک ایک پیسے کا حساب اور کتاب رکھیں، حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا، یہ امانت کی ایک قسم ہے۔ قرآن میں ایک اور امانت کا تذکرہ کیا، وہ یہ ہے کہ قرآن کا پیغام، قرآن کی دعوت، قرآن کو غیروں تک پہنچانا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے امانت ہے۔ اگر کوئی انسان غیروں تک قرآن کو نہیں پہنچاتا تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ لیکن ایک الہی امانت کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ وہ الہی امانت کا تذکرہ کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا امانت کیا ہے بول کے، چونکہ امانت تو بہت تھی، لیکن اس میں سے کس امانت پر قیامت قائم ہوگی؟ قومی امانت۔ وہ کیا ہے؟ امت کی قیادت، امت کی سیادت، امت کی لیڈرشپ، چاہے وہ سیاسی سیاستدان ہو، چاہے وہ مذہبی رہنما ہو، چاہے ملوکیت کا زمانہ ہو، چاہے خلافت کا زمانہ ہو، یا ان دونوں کے بعد کے جمہوریت کے زمانے ہو، مسلمان کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو قائد قوم بنائے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہو۔ قاتل کو، چور کو، لٹیرے کو، نکمے کو، بدماش کو، ایسے لوگوں کو اگر امت کی قیادت دے دی جائے گی تو وہ امت کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ نہ صرف امت کا بیڑا غرق کر دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیں گے، یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اس کے پیچھے تھوڑی تفصیل ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کو مضبوط کیا ہے کہ مسلمان کی عزت یا عروج اسی بات میں ہے کہ مسلمان کے نزدیک اس کی لیڈرشپ مضبوط ہو۔ اگر لیڈرشپ مضبوط ہوگی، قوم مضبوط ہوگی، قوم مضبوط ہوگی تو مذہب مضبوط ہو جائے گا، لیڈرشپ ہو جائے گی، قوم کمزور ہو جائے گی، قوم کمزور ہو جائے گی تو دین کمزور ہو جائے گا۔ یہی صورتحال ہے، ایک نسخہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اسی لیے جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، سیرت صحابہ کو پڑھتے ہیں تو ایک بات معلوم ہوتی ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا بہت زیادہ خیال کیا تھا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو امت مسلمہ میں کئی اختلافات جنم لیے، ان میں سب سے پہلا اختلاف جو جنم لیا وہ لیڈرشپ کا تھا کہ اب ہمارے بعد مسلمانوں کا لیڈر کون ہوگا؟ مسلمانوں کی 2 جماعتیں تھیں، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ مہاجرین نے کہا ہمارا لیڈر ہوگا، انصار نے کہا ہمارا لیڈر ہوگا۔ تاریخ کے مختلف واقعات اس کے اندر نقل کیے گئے ہیں، کچھ صحیح روایات ہیں، بعض غلط روایات جس کو مستشرقین نے مشہور کر دیا۔ صحیح روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری کو انصاری لیڈر مان چکے تھے، لیکن بعض مہاجرین نے کہا کہ نہیں، مہاجروں میں سے لیڈر ہوگا۔ ہوا کیا؟ اختلاف ہو گیا، جیسے ہمارے پاس ہوتا مسجد کا صدر کون ہوگا، میں تو، ایسے ہو گیا تھا۔ ہوا کیا؟
صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ جائزہ لیے. ابو بکر تھے, ابو عبیدہ بن جراح, یہ دونوں تھے. ثقیفہ بنو ساعدہ میں لیڈرشپ کے ہونے والے اختلاف کو بغور دیکھتے رہے. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب کیا, لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا, کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا الائمۃ من قریش, میرے بعد امت کا لیڈر, امت کی قیادت, امت کی سیادت قریشی صحابہ کے اندر رہے گی, یعنی مہاجرین میں رہے گی. کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تمام انصاریوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی نے کہا تھا. تو پھر اب لیڈر کون بنے گا؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ اٹھایا, کہا یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں. ان کے فضائل بیان کیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو امین الامت کہا. ابو بکر ابو عبیدہ کو امیر مانتا ہے, تم بھی امیر مان لو. سبحان اللہ. ابو عبیدہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا, ابو بکر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا لوگوں یہ ابو بکر صدیق ہیں, اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں سے ان کا استقبال کرے گا. سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے, اللہ کے نبی پر مکے میں جان اشارہ کیے, ہجرت کا موقع آیا, اللہ کے نبی نے ہجرت کا راز ابو بکر کو بتلایا. ابو بکر کے گھر سے ہجرت کا آغاز ہوا. ہجرت کے لیے اونٹنیوں کا انتظام انہوں نے کیا, ہجرت کے لیے غلاموں کا انتظام انہوں نے کیا. اللہ کے نبی کے غار کے ساتھی یہ تھے. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا کہ دیکھو کہ سارے دروازے میرے بعد بند کر دیے جائیں گے لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہے. اللہ ابو بکر کے فضائل بیان کر کے کہا ان سے افضل شخص ہمارے لیے نہیں ہو سکتا, لہذا ابو عبیدہ ابو بکر کو اپنا امیر مانتا ہے, لہذا تم بھی امیر مانو. سارے مہاجر سارے انصار ٹوٹ پڑے اور ابو بکر کو امیر المومنین بنا لیا. دیکھیے اب کیوں؟ امت کی قیادت اللہ کی امانت ہے, حقدار کو یہ حق دینا چاہیے, لیکن قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ حقدار کو حق نہیں دیا جائے گا. اسی لیے لیڈرشپ کا جھگڑا مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہوگا. آپ دیکھیں گے متحدہ طور پر ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے, عمر کے بعد عثمان خلیفہ بنائے گئے. صحابہ کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنا لیے گئے. اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو گیا, امیر معاویہ جو ہے بادشاہ بن گئے. اس کے بعد ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوا. بات کیا ہے؟ لیڈرشپ سب سے بڑی امانت ہے, سب سے بڑی امانت ہے. اسی لیے اس چیز کا خیال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. ایک بات دیکھیے, لیڈرشپ کی سب سے پہلی دلیل جو حدیث میں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ مسجد کی امامت. مسجد کی امامت. اب آپ دیکھیں ہم سارے مسجد کے مصلی ہیں, لیکن ہم لوگوں میں امامت کون کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. سب سے پہلی شرط لگائی گئی مسلمانوں کا امیر امامت کرے گا, نمبر 1. نمبر 2, اگر امیر نہ ہو قرآن سب سے زیادہ جاننے والا امامت کرے گا. اگر قرآن کے جاننے میں دونوں برابر ہیں تو عمر میں سب سے بڑا جو ہوگا وہ امامت کرے گا. اس میں بھی دونوں برابر ہیں. ہجرت میں جس نے پہل کیا وہ امامت کرے گا. مہاجرین کو اللہ کے نبی نے یہی ذمہ داری سونپی. سبحان اللہ. بات کیا ہے؟ یہ لیڈرشپ کا آغاز ہے. اسی لیے جب بھی ہم اپنا کسی رہنما منتخب کرتے ہیں اس کے لیے دین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. علت کیا ہے؟ طاقت نہیں, دین. کیوں دین؟ اگر وہ دیندار رہے گا اللہ کی امانتوں کو ادا کرے گا. اگر وہ دیندار نہیں رہے گا تو امت کا بیڑا بھی غرق کر دے گا اور اپنا بیڑا بھی غرق کر دے گا. آج ہماری جمہوریت میں, ہمارے ملک میں مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے, اس زبوں حالی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہی ہے کہ اسی لیڈرشپ کو مسلمانوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کیا. پچھلے 75 سال کی ہماری تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھیے. ہمارے ملک میں 75 سال کی تاریخ, 1-2 تاریخ نہیں کہہ رہا, 75 سال کی تاریخ. جب سے ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن بنا, وہاں سے جہاں سے ہمارے ملک کی نئی تاریخ کا آغاز شروع ہوا, آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ ہمارے ایوان پارلیمنٹ میں 45 سے 48 تک مسلمان قائدین رہا کرتے تھے. ان مسلمان قائدین میں کوئی بھی جاہل, ان پڑھ, گوار, گنڈا, موالی, آوارہ نہیں ہوا کرتا تھا. ان لوگوں میں بڑے بڑے علماء کرام بھی شامل تھے.
علماء دیوبند میں سے بھی تھے، علماء اہل حدیث میں سے بھی تھے، اور دوسرے مسالک میں سے بڑے دانشور لوگ تھے. اور یہ سلسلہ ابھی پچھلے 25 سال تک بھی رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک کے 2 بہت بڑے لیڈر مشہور ہوئے تھے، جن کا دین بھی مشہور تھا اور جن کی قوم پرستی بھی مشہور تھی. نمبر 1 غلام محمود بنات والا اور دوسرے تھے ابراہیم سلیمان سیٹھ. اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں کے انتقال کے بعد ایسی مذہبی اور قومی لیڈرشپ ہندوستان میں مسلمانوں کو نہیں ملی. اس سے پہلے آپ کو تعجب ہوگا کہ جماعت اہل حدیث جو دین کی ایک جماعت ہے لیکن سیاست میں اس کی بڑی قربانیاں تھی. اس کے بہت سے علماء کرام سیاسی طور پر امت کی قیادت کو نبھائے ہیں، جن میں سے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کانگریس کے صدر تھے، اور الحمدللہ دین کے ساتھ ساتھ قوم پرستی کا آوازہ ان کے زمانے میں بہت زیادہ بلند ہوا. اللہ تعالیٰ نے بڑا رعب اور دبدبا دیا تھا. لیکن افسوس کہ آج ایسی قیادت ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہے، اسی لیے فرقہ پرستی سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور امت مسلمہ کی صحیح سیاسی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اتنی تفصیل ہم نے کیوں کہا؟ قوم کی قیادت ایک امانت ہے. جب یہی امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت واقع ہو جائے گی. اب ہمارا زمانہ قیامت سے بہت قریب کا زمانہ ہے، نہ جانے کب قیامت آئے گی. اس سے پہلے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے کہ روزانہ ہمارے پاس قیامت قائم ہوتی ہے اور روزانہ ہمارے پاس امن کی بات بھی کی جاتی ہے. آپ دیکھیں پچھلے 75 سال میں کتنی قیامتیں مسلمانوں پر قائم نہیں کی گئی. ہمارے ملک میں 75,000 فسادات یہ امت نے جھیلا ہے. قتل عام کو جھیلا ہے، غارت گری کو جھیلا ہے، عصمت ریزی کو جھیلا ہے، بچوں کا قتل جھیلا ہے، ناحق جو ہے سزائیں جھیلا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی ہمارے ملک کی جیلوں میں 90,000 سے زائد مسلمان قیدی بنے ہوئے ہیں، جن کی رہائی کے کوئی آثار. کیوں؟ مضبوط قیادت نہیں ہے رہنے کا نتیجہ. اس امانت کو ہم نے ضائع کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اپنے رحمت کے ہاتھوں کو بھی کھینچ لیا. یہ ایک پہلی حدیث تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. ایک دوسری حدیث بڑی مختصر حدیث ہے، اس میں بھی بڑی نصیحت کی باتیں کی گئی ہیں. باب نمبر 3 من رفع صوته بالعلم. اس کے معنی کیا ہیں؟ علمی باتیں بیان کرنے میں اونچی آواز کا استعمال کرنا. سبحان اللہ. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ دور تک آواز پہنچانے کا کوئی تکنیکی نظام نہیں تھا، تو ہمارے پاس مساجد میں یہ حکم دیا گیا اللہ کے نبی کی طرف سے کہ جب لوگ زیادہ ہوتے تو اللہ کے نبی اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، یعنی تکبیرات کو پہنچانے کے لیے مکبر کا استعمال کیا کرتے تھے. مکبر کے معنی ابھی بھی آپ حرم مکہ میں دیکھتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک مکبر بھی اللہ اکبر کہتا ہے. اس کو کہتے ہیں مکبر. ایک اونچی آواز والے کو اللہ کے نبی اپنے پیچھے کھڑا دیتے. جب اللہ کے نبی تکبیر کہتے ہیں تو وہ آدمی بھی تکبیر کہتا ہے تاکہ پیچھے کے لوگوں کو آواز سنائی دے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے نبی کا عیدین میں طریقہ یہ تھا، عیدین میں تو مکبر نہیں ہوتا تھا، یعنی خطبے کے لیے تو اللہ کے نبی عید کے دن 2 خطبے دیتے تھے، ایک مردوں کے واسطے اور ایک عورتوں کے واسطے. جب مردوں کا خطبہ نماز ایک ہوتی تھی لیکن خطبے 2. کیوں؟ عورتوں تک خطبے کی آواز نہیں جاتی تھی. صحابہ کی تعداد بھی زیادہ تھی مسلمانوں کی، ایک آدمی کی آواز کتنی دور جائے گی؟ بہت اونچی آواز والا اگر بہادر آدمی رہا تو زیادہ سے زیادہ 400-500 آدمی تک وہ اپنی آواز پہنچا سکتا ہے، لیکن ہزاروں لوگوں تک نہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ نے سائنس کی ترقی عطا فرمائی اور آواز کو پھیلانے کا یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ کلاس میں اگر استاد پڑھا رہا ہے تو استاد کو چاہیے کہ وہ دھیمی آواز سے نہ پڑھائیں بلکہ اونچی آواز سے پڑھائیں تاکہ ہر طالب علم تک یہ بات پہنچے. نمبر 1. نمبر 2، اونچی آواز سے پیغام پہنچانے کا کی حکمت یہ کہ ہو سکتی ہے
کہ آدمی کے دل میں بات اتر جائے اور ذہن نشین ہو جائے. جب آدمی اونچا بولتا ہے تو سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو کبھی کبھی جذبات سے بھڑک جاتا ہے. کیوں؟ لوگوں کی توجہ. اب ہمارے بعض بھائی بولتے ارے نہیں ذرا آواز نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, یہ فطرت میں آتی ہے, یہ نیچر میں آتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب وذکر الساعة اشتد غضبه على صوته. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ کرتے تو آپ کا غصہ زیادہ ہو جاتا, آپ کی آواز بلند ہو جاتی, اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی, چہرہ انار کی طرح سرخ ہو جاتا. آپ اتنی بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کرتے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سپہ سالار اعظم ہیں اور دشمن سے لشکر کو خبردار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ طریقہ کس کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں منی من میں بات کہوں, آہستہ گفتگو کروں, آہستہ بولو, تو آپ پوچھیں گے آپ جو بات بولے مجھے سمجھ میں نہیں ہے, ذرا پھر سمجھائیے. ایک آدمی ڈکٹیشن کرتا رہے گا, املا لکھتا رہے گا, تو اگر میں دھیمی آواز سے کہوں تو کیا وہ آدمی املا لکھ سکے گا؟ نہیں. تلفظ کی غلطی کر لے گا, الفاظ کی غلطی کر لے گا, سماعت کی غلطی کر لے گا. جب یہ غلطی ہو جائے تو فہم کی غلطی ہو جائے گی. جب فہم کی غلطی ہو جائے تو دوسرے کو جب وہ بتائے گا تو غلط بتائے گا. تو یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا کہ علمی باتیں بآواز بلند لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے. اس میں حدیث اس طریقے سے ہے, ان عبداللہ ابن عمر قال تخلف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها فادرکنا وقد ارهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين او ثلاثاً. یہاں بہت سی باتیں آئیں گی. دیکھیے, اونچی آواز کے ساتھ ساتھ ہم سارے مسلمان جو وضو کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے ایک میسج دیا. بات کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, لیکن ہم لوگ پیچھے رہ گئے تھے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی, اور ہم جب حاضر ہوئے تو نماز ختم ہو گئی تو ہم جلدی جلدی وضو کرنے لگے, تیزی کے ساتھ وضو کرنے لگے, اور اپنے پاؤں کو خوب اچھی طرح دھونے کے بجائے ہلکا ہلکا دھونے لگے اور پاؤں پر مسح کرنے لگے. جب ہمارے اس عمل کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ کہا کہ اے لوگوں, جن لوگوں کی ایڑیاں سوکھی رہ جا رہی ہے ان کی وہ ایڑیاں جہنم کے عذاب سے دوچار کی جائیں گی, ان کی وہ ایڑیاں جہنم کے عذاب سے دوچار کی جائیں گی. تو اللہ کے نبی نے یہ خبر دینے کے لیے کیا کیا؟ جوش, جذبہ, بلند آواز بولے. کیوں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دین کی بات تھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں کہا کہ بھائی ذرا اٹھو, جا کر لوگوں کو بولو کہ اچھا وضو کرنے بولے. آپ نے دیکھا اور آپ نے اونچی آواز میں کہا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو, وضو اچھی طریقے سے کرو, تمہاری ایڑیاں سوکھی رہ جائیں گی تو عذاب دیا جائے گا. اونچی آواز میں اللہ کے نبی نے کہا. اس سے معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی طالب علم بے توجہی کا شکار ہوتا ہے, کلاس میں بیٹھ کر اپنی توجہ کو استاد کی طرف مبذول نہیں کرتا, استاد اونچی آواز سے اس کو خبردار کر سکتا ہے. نمبر 1, شرعی طور پر اگر کوئی آدمی کسی قسم کا غلط استدلال کرتا ہے تو آپ صحیح آواز میں, اونچی آواز میں اس آدمی کو خبردار کریں. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تیسری بات, وضو نماز کے لیے ضروری ہے, بغیر وضو کے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی نے وضو کرنے کا طریقہ یہ سکھایا, آرام سے وضو کرو,
اچھی طریقے سے وضو کے اعضاء کو دھو، ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ یا تین تین مرتبہ. یہ حدیث کتاب الوضو کے اندر بات آئے گی تو ہم سمجھائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اعضاء وضو کو اسبغ الوضو، وضو کو اچھی طریقے سے کرو. کیوں؟ کوئی بھی ہمارا عضو جو وضو کا ہے وہ سوکھا نہ رہ جائے. جیسے آپ کو چہرہ تو کلی کریں، اچھی طریقے سے کلی کرو. ناک میں پانی چڑھانا ہے، اچھی طریقے سے پانی چڑھاؤ. انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اچھی طریقے سے خلال کرو. داڑھی کا خلال کرنا ہے، اچھی طریقے سے خلال کرو. جلد بازی میں وضو مت کرو. کیوں؟ قیامت کے دن اعضاء وضو کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائیں گے اور ہمارے وضو کے اعضاء چمکتے رہیں گے. اور یہ فضیلت سوائے امت مسلمہ کی کسی کی بھی نہیں ہے. سابقہ امتوں میں نہیں تھی یہ فضیلت. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ فضیلت عطا فرمایا. ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے بعض بھائی ہیں وہ نماز کو تو دیر سے آتے ہیں اور جماعت ملنے کے لیے کیا کرتے؟ وضو خانے کی طرف جلدی جلدی بھاگتے، استنجا بھی نہیں کرتے، روک لیتے نماز کے بعد استنجا کو جاؤں گا. بعض لوگ ہیں اب بول بھی لیتے نہیں ذرا امام صاحب جماعت کھڑ گئی تھی اسی لیے استنجا نہیں کرا، جلدی جلدی وضو. غلط. پہلے استنجا کرنا، وضو کے لیے پہلے استنجا کرنا، ورنہ یہ استنجا آپ کی نماز میں خلل ڈالے گا. یہ استنجا آپ کی نماز میں خلل ڈالے گا. نمبر 1. نمبر 2، اچھی طریقے سے وضو کرنا، یعنی وضو کے اعضاء کو اچھی طریقے سے دھونا. نمبر 3، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہونا. ہمارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی دھو لیتے. ان کو خود اطمینان نہیں ہوتا کہ وضو اچھا کرے یا وضو اچھی طریقے سے نہیں کرے. ان کو خود اطمینان نہیں ہوتا. کبھی آپ دیکھو وضو کر کے آدمی آیا، کبھی کبھی وہ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا وہ آہستہ پیروں کی طرف دیکھ لیتے اپنے. کیوں؟ ان کو شک ہے کہ ان کے پیر دھلے کے نہیں دھلے. اب بعض لوگوں کو دیکھو ان کو شک ہوتا تو اگر ہاتھ کچا ہے تو وہ کیا کرتے؟ وہ کچا ہاتھ لے کے سوکھی جگہ پر مل لیتے، نماز کے بیچ میں کر لیتے. نہیں میرے بھائی، یہ غلط طریقہ ہے. نماز جس طریقے سے اطمینان سے پڑھنا ہے، وضو بھی اطمینان سے کرنا ہے. ہر وضو کا عضو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا ہے. 3 کی شرط کو لگائی گئی، 1 بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، 3 سے بڑھ کے جائز نہیں ہے. علماء سلف اور محدثین اور صحابہ کی جماعت میں 3 مرتبہ سے زیادہ پانی استعمال کرنے کو نامناسب سمجھا ہے. اس کی تفصیل ہم وہاں پر سنائیں گے. تو اس حدیث میں جو باتیں آئی مستفاد باتیں، وہ باتیں یہی تھیں کہ طالب علم کو ڈانٹنے کے لیے انداز اختیار کیا جا سکتا ہے. حدیث مبارکہ میں جو بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے خطبہ دیتے تھے، تو یہ دین کی بات ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شور و شغب پسند نہیں تھا. ایک اور حدیث آئی، دیکھیے وہ حدیث بھی میں آپ کو برسبیل تذکرہ سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 3 دن پہلے صحابہ جب اللہ کے نبی کے سامنے جمع ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا، لوگوں ایک سیاہی قلم اور ایک کاغذ مجھے پہنچا دو تاکہ میں تمہارے لیے نسخہ اتحاد لکھ دوں گا کہ قیامت تک تم میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. ایسی بات تم کو لکھ کر دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات تھی. لیکن ہو گیا کیا؟ بعض صحابہ بولے ارے نہیں، اللہ کے نبی بڑی شدید تکلیف میں ہے، ایسے ٹائم میں آپ سے لکھانا آپ کو گرا گزرنے کے برابر ہوگا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی مانگے دے دو. یہ بحث ہو گئی، صحابہ کے اندر 2 جماعتیں بن گئی. شور و شغب اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی کیا کیے؟ اس بیماری کے حالت میں بھی لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا میرے سامنے سے اٹھ جاؤ، تم میرے سامنے بیٹھ کے جھگڑا کر رہے ہو، یہ اونچی آواز مجھے پسند نہیں. بھیج دی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نسخہ اتحاد سے یہ امت محروم ہو گئی. قیامت تک اب امت میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا. وہ لوگ جو بول رہے ہیں نا، آج اخباروں میں لکھ رہے تھے کاش امت مسلمہ ایک ہوتی، قیامت تک امت مسلمہ ایک نہیں ہوتی. یہ لکھ کے رکھ لو بات کو. شریعت کی بات ہے، یہ شریعت کی بات. قیامت تک امت مسلمہ متحد نہیں ہوگی. وہ لوگ جو امت وحدہ کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ دراصل امت کو خوبصورت دھوکہ دے رہے ہیں. امت ایک ہی چیز پہ متحد ہوگی، توحید پر، کتاب پر، سنت پر، اسوہ صحابہ پر. اگر یہ نہیں ہے
تو امت کا اتحاد بھی نہیں۔ آخری بات، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حدیث پہ ذرا غور کریے آپ۔ دیکھیے ہم سارے کے سارے ماشاءاللہ اہل الحدیث ہیں، لیکن پہلے کیا تھے بھائی؟ پہلے کیا تھے؟ ہم سب بگڑے ہوئے تھے نا، جو بھی اہل حدیث ہیں ان کو گالی دیتے تھے، کیا بولتے تھے؟ مر گیا مردود، فاتحانہ درود، پھر بولتے تھے گستاخ رسول، جاتے جاتے چیختے تھے لوگ وہابی پکوڑا، سب بولتے تھے نہیں۔ الحمدللہ ہمارے محلے میں جتنے لوگ یہ کہہ کر ہمارے بزرگوں کو ستاتے تھے، ان میں کے 70% لوگ اس وقت ہماری مسجد کے مصلی ہیں۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے لڑتے تھے نا، اب ایک کلمے پہ آنے کے بعد لڑائی ہے ہماری؟ نہیں، کیوں؟ توحید سمجھ گئے، قرآن سمجھ گئے، سنت سمجھ گئے، اسوہ صحابہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو امت قیامت تک متحد نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت کے نام پر لوگ امت کو متحد کرنا چاہ رہے ہیں، دراصل یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے اختصار سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ آج کا درس بھی ملتوی ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، چونکہ ایک طرف جو ہے غیر مسلموں کی عید بھی تھی اور دوسری طرف ہمارے اہل بدعت کا بھی جو ہے شور و شغب تھا، لیکن ہم یہ سمجھے کہ اس سے پہلے کا ایک ہفتہ بھی ناغا ہو گیا، لوگوں میں تساہل ہو جائے گا، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ الحمدللہ یہ درس آپ کے سامنے رکھا گیا، جو باتیں پسند آئے ان باتوں کو لے لیں۔ کتاب علم بڑا اہم باب ہے، طالب علموں کو آپ اس باب کے خاص طور پر یہ بات سننے کے لیے طالب علموں کو، اساتذہ کرام کو اس درس میں شریک ہونے کی ترغیب دلائیں۔ ان کے لیے اللہ کے نبی کے رہنمایانہ اصول یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔